نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again, I welcome all you on board on this topic of project monitoring and controlling. As usual, we'll just have a quick recap of our previous lecture, what we have covered and studied so far. In our last lecture, which was pretty much important, that was of monitoring project progress and make corrections. More or less, it was relevant to monitoring and controlling. But in our last topic, we found a new aspect that was in between monitoring and controlling. There is something that is in between. And you remember this slide in our last lecture. We started this managing and controlling the project and the aspect of or the process of this monitoring controlling. Assign work to person or team, collect status. Is the task complete? If yes, then reassign or assign the new task or activity to the person. If it is not complete, then is the task on target? You can see the arrow and the question mark, because this was the point, or this is the actual area where we have to implement a new concept of monitoring controlling, which is evaluation. ہم نے ایویلیویشن کو دیکھا تھا کہ ایویلیویشن ہوتا کیا ہے, کہاں سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے, وہ کن دو چیزوں کے ایک درمیان کا ایریا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو کنٹرول کریں گے. بیکاز مینیجنگ اور مانیٹرنگ از ناٹ دا اونلی اسٹف, دیر آر مور تھنگز دیٹ آر انوالوڈ ان مانیٹرنگ. اور وہ جو مانیٹر ہوتے ہیں چیزیں, ان کو آپ بیسیکلی ایویلیویٹ کرتے ہیں, کیونکہ خالی مانیٹر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, خالی کنٹرول آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کو مانیٹر کرنے کے بعد آپ اس کو ایویلیویٹ نہیں کریں گے. آفٹر ایویلیویشن اینالائز ویریئنس, آپ اس کا اینالائز کرتے ہیں. مور لیس دس از آلسو دا پارٹ آف ایویلیویشن. Is the variance significant? This is another step or the advanced step of your evaluation. If no, then collect status again. If yes, then take corrective action and then go back to assign work to a person or a team. So ہم نے یہ اس ایویلیویشن کو بیسیکلی ہم نے ان ڈیپتھ تھوڑا سا اسٹڈی کیا تھا, سو دیٹ یو نو کہ آپ نے جب مانیٹر کرنا ہے پروجیکٹ کو, جب آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, تو بیسیکلی آپ نے مانیٹر کرنے کے بعد اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے. ایویلیویشن کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, بہت ساری فارمز ہوتی ہیں, بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں, ہر لیول پہ اس کو کیا جاتا ہے, چاہے وہ اینٹیٹی پر ہو, چاہے وہ پروجیکٹ پر ہو, چاہے وہ پروگرام لیول پر ہو, چاہے وہ آرگنائزیشنل لیول پر ہو. آپ اس کو اگر باٹم ٹو اپ لے کے جائیں تو آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں. ایویلیویٹ آپ نے ایک ایک چیز کو کرنا ہوتا ہے ان ٹرمز آف مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ. اور یہ ایویلیویشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ نے ایز لائک مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ آپ نے اس کو ڈے ون سے ہی اپنے ذہن میں ایز اے فوکل پوائنٹ رکھنا ہوتا ہے. ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا تھا کہ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ کا جو ٹاپک ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹڈی کیا تھا, اس سے جو پریویس جتنے بھی ہمارے لیکچرز ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کا ریزن کیا تھا. We discussed this thing کہ monitoring and controlling itself stands very less on a very low ground. لیکن آپ نے اس کی ایک بیس لائن اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے. بیس لائن اسٹیبلش کرنے کے ساتھ آپ نے, یا بیس لائن اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کے پاس اس کے فاؤنڈیشن بلاکس ہونے چاہیے. اور وہ فاؤنڈیشن بلاکس آپ کے اسٹارٹ ہوتے ہیں فرام انیشیشن آف پروجیکٹ. وہاں سے اگر آپ نے اپنے ذہن میں مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کا ایسپیکٹ بلٹ ان کر لیا, تو آپ اپنے پروجیکٹ کو اسی فوکل پوائنٹ سے, اسی ایسپیکٹ سے آپ لے کے چلیں گے. ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ وہ جو ہے ایویلیویٹ ہوگی, یا ایویلیویشن کا ایسپیکٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ اس کو مانیٹر کنٹرول کر سکیں گے. لاسٹ لیکچر سے, یہ جو ہمارا پریویس لیکچر تھا, اس سے پہلے میں نے کبھی ایویلیویشن کا ورڈ یوز نہیں کیا. دا ریزن کہ اس سلائڈ پر آ کر یا اس ٹاپک پر آ کر آئی وانٹیڈ یو ٹو ہیو دیٹ ایسپیکٹ کہ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم جو پیچھے پڑھ رہے تھے وہ ہم لوگ سارا کا سارا ایویلیویشن کے لیے پڑھ رہے تھے, کہ اپنے ہر چیز کو ایویلیویٹ کرنا ہے کہ either organization is performing well, either the program is performing well, either the project is performing well, and then in project manager, project team, stakeholders, your project work, your deliverables, everything that you do should be evaluated.
اور یہ ایویلیویشن کے ہم نے پھر ایسپیکٹس دیکھے تھے کہ وہ آپ لوگوں کو یا ایز اے پروجیکٹ مینیجر یا ایز اے پروجیکٹ ٹیم یا ایز این آرگنائزیشن وہ آپ کو اکاؤنٹیبل کرتی ہے. آپ کو جب اکاؤنٹیبلٹی کا ایسپیکٹ اپنے ذہن میں ہوتا ہے, دین یو ٹینڈ ٹو پرفارم ویل, دین یو ٹینڈ ٹو پرفارم گڈ, دین you tend to work hard on anything that has been given to you. کہ آپ کو پتا ہے کہ at the end of the day اس چیز کو ایویلیویٹ کیا جائے گا, اس چیز کو ویریفائی کیا جائے گا, اور پھر اگر اس میں کچھ بھی پلس مائنس ہوگا تو اس کو پھر وہ چینج بھی کریں گے. when to monitor and evaluate, اس ٹاپک کا, اس لیکچر کا جو دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا میرے لیے وہ یہ تھا کہ when to monitor and then evaluate. Monitor evaluation of a project is done throughout its entire life cycle. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ this is not only me, this is something a standard in the industry. ایک PMI کا بھی یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ آپ نے اپنی ایویلیویشن جو ہے وہ throughout your project life cycle آپ نے کرنی ہے. میں اس کو تھوڑا سا اس طرح چینج یہ کرتا ہوں کہ آپ نے نہ صرف اس کو تھرو آؤٹ یور لائف سائیکل کرنی ہے, پروجیکٹ لائف سائیکل کرنی ہے, بلکہ آپ نے اس کو تھرو آؤٹ یور اون لائف سائیکل بھی کرنی ہے, تھرو آؤٹ آرگنائزیشنل لائف سائیکل بھی کرنی ہے, تھرو آؤٹ ایوری ایسپیکٹ آف دا ورک دیٹ یو ڈو. آپ نے اس کو ویلیویشن اور مانیٹرنگ کے ایسپیکٹ سے دیکھنا ہے. there are 4 major types of project evaluation. ایک پری پروجیکٹ ایویلیویشن, آپ پری پروجیکٹ ایویلیویشن کرتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ انیشیشن میں جب ہم لوگوں نے لیکچر سٹارٹ کیا تھا تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ آپ مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کا ایسپیکٹ اپنے ذہن میں رکھ کے ایز اے فوکس آپ اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کریں گے. میں اس اسٹیٹمنٹ میں ایک تھوڑی سی ایڈیشن یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے مانیٹرنگ, ایویلیویشن اینڈ دین کنٹرولنگ کا ایسپیکٹ اپنے ذہن میں رکھ کے آپ نے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنا ہے, اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے. ایویلیویشن کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں, ہم نے ان کو اسٹڈی کیا تھا. آپ کا ڈیسیجن ٹری, آپ کا وہ انالیسز ہوتا ہے, آپ کے برین اسٹارمنگ ہوتی ہے, آپ کے ججمنٹس ہوتی ہیں, آپ کو مختلف آپ اس پہ ریشوز لگاتے ہیں, مختلف فارمولاز لگاتے ہیں جس کے تھرو جو ہے آپ اپنا دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ پروجیکٹ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ROI اس کا کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بیسیکلی آپ کے ایویلیویشن ہوتی ہیں. یہ ایویلیویشن کر کے پھر اس کے بعد آپ اپنا پروجیکٹ انیشیٹ کرتے ہیں. اسی ایویلیویشن میں آپ کا اسکوپ ایویلیویشن بھی ہوتی ہے, آپ اسکوپ کو بھی ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ اپنے ریسورسز, آپ اپنے ٹائم, کاسٹ, ان ساری چیزوں کو. سیکنڈ از آن گوئنگ پروجیکٹ ایویلیویشن. جو آپ کا آن گوئنگ پروجیکٹ ہوتا ہے, جب وہ پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ اس کو مین وائل آپ اس کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ آپ کے پاس مختلف اسٹینڈرڈز بن جاتے ہیں, مختلف بیس لائن آپ اس کو بناتے ہیں ان یور پلاننگ. جب آپ پلاننگ فیز میں ہوتے ہیں تو آپ اس کی بیس لائنز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, کاسٹ کی, اسکیجول کی, اسکوپ کی, رسک کی, کوالٹی کی, کمیونیکیشن کی, ہر چیز کی, لاجسٹک, ایوری تھنگ. آپ ان ساری بیس لائنز کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں سو دیٹ کہ آپ اپنے ہر کام کو ان کے اگینسٹ ایویلیویٹ کر سکیں اور مانیٹر کریں گے. مانیٹر کرنے کے بعد ایویلیویٹ کریں گے, اس کے ساتھ آپ اس کو کنٹرول کریں گے. پروجیکٹ کمپلیشن ایویلیویشن, دس از مور ریلیونٹ ٹو دا کلوزنگ پروجیکٹ فیز, اور اس میں آپ اپنے جتنے بھی ڈیلیوریبلس ہوتے ہیں ان کو ہم نے کہا تھا کہ ویریفائی کرتے ہیں. آپ اپنا اسکوپ کو, آپ جب اس کو ڈیلیوریبلس آپ دے چکے ہوتے ہیں کلائنٹ کو, ان کو آپ ویریفائی کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ ان کو ویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ اپنے جتنے ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتے ہیں, لیسن لرن ہوتے ہیں, ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, جتنے آپ نے میتھڈالوجیز یوز کی ہوتی ہیں, آپ کے کوالٹی, آپ کے ریسورسز, آپ کے اسٹیپس, ہر چیز کو آپ ایک سرٹن بیس لائن کے ساتھ ایویلیویٹ کر رہے ہیں. آلسو آپ ان ساری چیزوں کو اپنے آرگنائزیشن کے لحاظ سے بھی ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. پوسٹ پروجیکٹ ایویلیویشن, آفٹر دا کمپلیشن آف دا پروجیکٹ, جب آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے تو پھر آپ نے جون سے اسٹیپس اس کو فالو کیے ہوتے ہیں, جون سے آپ نے میتھڈالوجیز یوز کی ہوتی ہیں, جو آپ کے ایشو لاگ ہوتے ہیں, جو آپ کے کوالٹی کے پرابلم ہوتے ہیں, رسک جو آپ کو آن گراؤنڈ آپ نے فیس کیے ہوتے ہیں, ان کے اگینسٹ آپ نے جو ورک اراؤنڈ کریٹ کیا ہوتا ہے, جو ایکشن رسپانس پلان آپ نے کریٹ کیا ہوتا ہے, جو ایڈیشنل آپ کے رسپانس آپ نے کریٹ کیا ہوتا ہے, ٹربل شوٹنگ ان ٹرمز آف یور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یا سافٹ ویئر پروجیکٹس, تو وہ آپ ان ساری چیزوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. کیا سیکھا, کیا پایا, کیا کھویا, یہ ساری چیزیں ہم لوگ ایٹ دی اینڈ آف دا پروجیکٹ, آفٹر دا پروجیکٹ کلوز آؤٹ, ہم ان ساری چیزوں کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کے تھرو, اس ایویلیویشن کے تھرو ہم نے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے اور ان کو ہم اپنے لیسن لرن میں ہی ایڈ کر دیتے ہیں. ویل, دیٹ واز سو فار اباؤٹ اور پریویس لیکچر.
آج کا جو لیکچر ہے لیٹس سی کہ وہ کیا ہے. سیم لیسن 11 مانیٹرنگ کنٹرولنگ پروجیکٹ ورک, اور اس میں ہم لوگ ڈیولپ اینڈ انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول سسٹم, یوٹیلائز دا انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول سسٹم, ریویو ڈیلیوریبلز اینڈ ورک ریزلٹس, اس کو ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. بفور آئی موو فارورڈ تھوڑا سا بیک ٹریک کرتے ہیں چیزوں کو کہ ہم لوگ یہ اسٹڈی کیوں کر رہے ہیں. فار اے سیکنڈ تھنک آف سچویشن کہ جہاں پہ آپ اپنے پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اور اسی میں آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, ایویلویٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. جب آپ نے یہ سارا کچھ کیا, ایویلویشن کے اگر وہ پروسیس میں ہم لوگ واپس جائیں اور اس سلائڈ کو اگر ہم دوبارہ سے فوکس کریں تو ہمیں اس میں پتا چلے گا کہ جو ایسپیکٹ تھا کہ کیا وہ صحیح پرفارم کر رہا ہے, از اٹ آن ٹارگیٹ, کیا وہ ٹارگیٹ پر ہے, تو وہ آپ نے ایویلویشن اس کی کرنی ہے ان ٹرمز آف مانیٹری یا جس بھی لحاظ سے اس کی ایویلویشن کریں گے. اگر وہ نہیں ہے اور آپ نے اس کو چینج کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, تو آپ نے اس کو obviously ایک ہم لوگ ڈے ون سے ایک ورڈ یوز کر رہے تھے چینج کنٹرول, کہ آپ نے جو چینج ہے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. آپ اس کی امپورٹنس کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ اگر آپ نے کوئی بھی کریکٹیو ایکشنز آپ نے لینے ہیں یا لے لیے ہیں اور آپ نے اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو آپ نے ری پلان نہیں کیا یا اس ساری چیز کو آپ نے ری پلان نہیں کیا, آپ نے اس کا امپیکٹ کسی جگہ شو نہیں کیا, تو اس کا نقصان آپ کو کہاں کہاں پر ہوگا. فرسٹ آف آل آپ کا اسکوپ وہ خراب ہو جائے گا, آپ کے جتنے پلان بنائے ان پروجیکٹ مینجمنٹ پلان وہ سارے کے سارے خراب ہو جائیں گے. آپ کا جو پروگرس رپورٹس ہیں وہ ویریفائبل نہیں ہوگی, آپ کے جو ٹریکنگ ہے وہ ویریفائبل نہیں ہوگی, آپ کے جو چینجز ہیں وہ ویریفائبل نہیں ہوگی. اس کے ساتھ جو آپ کی ایویلویشن ہے وہ اور مانیٹرنگ ہے وہ بھی ویریفائبل نہیں ہوگی. اٹس مور لائک کہ آپ نے ایک فوکل پوائنٹ پہ دیکھنا تھا, اب آپ نے کیونکہ وہ چینج کنٹرول سسٹم فالو نہیں کیا تو آپ ادھر دیکھنے کے بجائے اب آپ ادھر دیکھ رہے ہیں. سو جو ایکچوئل ایریا تھا وہ آپ کا اسکپ ہو جائے گا اور آپ کے جو فوکس ہے وہ فوکس بھی چینج ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے نہ تو اس کی کوئی اپروول لی, نہ ہی اپروول یا ریجیکشن کے بعد آپ نے اس کا امپیکٹ کسی جگہ شو کیا. ایویلویشن کا جو امپیکٹ تھا اور جو کنٹرولنگ پروسیس تھا آپ نے اس کو فالو نہیں کیا, اپنے جو پلانز تھے ان کو اپڈیٹ نہیں کیا. تو آپ کس پلان کو پھر ٹریک کریں گے, کس پلان کو آپ فالو کریں گے, کس پلان کی بیس پہ آپ اپنی ری اسائنمنٹ کریں گے, اپنی ٹیم کو ٹاسک ایلوکیٹ کریں گے, کس پلان کی بیس پہ آپ اپنی ٹیم کے پروگرس کو پرفارمنس کو ایویلویٹ کریں گے. سو یہ ساری چیزیں آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ یہ انٹیگریٹڈ ہے. ایکچولی تو دس از چینج کنٹرول سسٹم, لیکن ہم اس کو انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول سسٹم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہر چیز اس ایک سسٹم سے, یعنی کہ جو آپ کی پروگرس آ رہی ہے, جو آپ کی چینجز آ رہی ہیں, وہ یہاں سے مختلف ایریاز میں اس کا امپیکٹ جائے گا ہر نالج ایریا میں, چاہے وہ کمیونیکیشن کے لحاظ سے, چاہے وہ آپ کے پروکیورمنٹ کے لحاظ سے, HR کے لحاظ سے, آپ کے اسکوپ, ٹائم, کاسٹ, کوالٹی, اینی تھنگ, جو بھی نالج ایریا ہے اور اس کے لحاظ سے اگر سلائٹلیس آف دا چینج از دیئر تو آپ نے اس کو شو ضرور کرنا ہے, چاہے وہ آپ اسی وقت کریں, چاہے وہ آفٹر 1 hour کریں, چاہے آفٹر فیو منٹس کریں, لیکن آپ نے اس چینج کو آپ نے اس کو ریپرزینٹ کسی جگہ پہ ضرور کرنا ہے. اف یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ دین یو آر میکنگ اے ہیوج مسٹیک, اور وہ آپ کا انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول سسٹم اگر ایک جگہ پہ نہیں ہے دین دیر از ایبسولوٹلی نو یوز آف مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ. آپ مانیٹر کر رہے ہوگے غلط جگہ پہ کر رہے ہوگے, آپ ایویلویٹ کر رہے ہوگے غلط چیز کو کر رہے ہوگے, آپ کنٹرول کر رہے ہوگے آپ غلط چیز کو کنٹرول کر رہے ہوگے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس جو پلان تھے وہ تو پریویس تھے, جو ٹاسک ہو رہا ہے وہ کرنٹ سینیریو پہ ڈفرنٹ ہو رہا ہے. اٹس مور لائک کہ پہلے کام یہ تھا, اب آپ یہ کام کر رہے ہیں, آپ نے اس کو ایویلویٹ یا مانیٹر کرنے کے بجائے آپ اس پریویس کام کو ایویلویٹ یا مانیٹر کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جو آپ کے ٹاسک ہیں وہ کس جگہ پہ جا رہے ہیں, یو ہیو نو آئیڈیا. سو لیٹس اسٹارٹ ود دا بیسکس. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے لیے انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول سسٹم ہوتا کیا ہے, کہتے کسے, کتنے ٹائپ کے انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول سسٹم ہوتے ہیں, کنٹرولز کیا ہوتے ہیں, سسٹم آپ کیسے ڈیولپ کرتے ہیں آرگنائزیشن لیول پہ, اپنے پروجیکٹ لیول پہ, یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں کہاں کیسے امپیکٹ دیں گی, کیسے آپ کو ہیلپ کریں گی. چینج کنٹرول, a system for implementing monitoring and controlling. I think کہ ہم نے اس چیز کو ویل ڈیفائن ایریا میں ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ آپ جو مانیٹرنگ کنٹرولنگ کا جو سسٹم ہے وہ چینج کنٹرول سسٹم کیوں کہلاتا ہے. ریفرنس کیا ہے, پی ایم بوک اور CMMI, کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل انٹیگریشن.
ICC, Integrated Change Control, is a part of the Project Integration Management knowledge area. Develop project charter, develop preliminary project scope statement, develop project management plan, direct and manage project execution, monitor and control project work, integrated change control, and close project. It must be considered that there is nothing more difficult to carry out, nor more doubtful to success, nor more dangerous to handle than to initiate a new order of things. Project Management Process Group, Integrated Change Control, and all processes in the project integration area are coordinated within the Project Management Process Group. Definition: ICC is the process necessary for controlling factors that create change to make sure those changes are beneficial, determining whether a change has occurred, and managing the approved changes, including when they occur. ICC process is performed throughout the project from project initiation through project closure. अब आपको इसका जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था, ये डे 1 से हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि आपने मॉनिटर कंट्रोल डे 1 से करना है व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट, तो उसी के साथ आपने आईसीसी को भी आपने इम्प्लीमेंट करना है, आपने उस प्रोसेस को भी अपने जहन में रखना है. अब आपको मेरे ख्याल में ज़्यादा इसका फोकस क्लियर होगा कि आप पीएमसी और आईसीसी को साथ लेके क्यों चलते हैं. लेट्स मेक इट दिस वे कि आप पीएमईसी और आईसीसी को साथ लेके क्यों चलते हैं. थोड़े टाइम के लिए मैं पीएमईसी बोलूंगा सो दैट कि आप के जहन में वो इवैल्यूएशन का जो वर्ड है वो मॉनिटर कंट्रोल के दरमियान एक फिट तरीके से आपके जहन में बैठ जाए, सो दैट कि आपको जब भी आप मॉनिटर कंट्रोलिंग का वर्ड सुने तो आपको इवैल्यूएशन अपने जहन में जरूर आए. इसमें एक्टिविटीज क्या होती हैं. नंबर 1, आइडेंटिफाइंग दैट अ चेंज needs to occur or has occurred, influencing the factor that circumvent integrated change control so that only approved changes are implemented, reviewing and approving requested changes, identifying that a change need to occur or has occurred. आपने इसमें आइडेंटिफाई करना होता है कैसे, थ्रू मॉनिटरिंग. आप मॉनिटरिंग करते हैं कि एक जो चेंज है वो होनी चाहिए. You need to have change. आपको वो चेंज लानी चाहिए in order to put yourself back on track. और एक चेंज अकर हो चुकी है. इन दोनों में आपने इन दोनों को आपने आइडेंटिफाई करना है और ये दोनों चीजें आप याद रखें. इसको इस तरह देखता हूं. दिस एरिया चेंज नीड टू हैपन, दिस एरिया चेंज हैज अकर्ड. आपके पास दो बॉक्स हैं, इन दोनों के रीजंस क्या हैं. If you can answer this question, then I would say कि आपको ये चीज completely समझ आ गई है. Need to happen has already occurred. इन दोनों का जो लिंक है वो एक बेस पे आ रहा है. That is evaluation. आप evaluate करते हैं, monitor करते हैं, evaluate करते हैं, then you say कि इसमें change आना चाहिए so that we can bring ourselves back to the track. आप monitor करते हैं, evaluate करते हैं, then you say कि change has occurred और उसको आपने इंप्लीमेंट करना सो दैट वी कैन कम बैक टू द ट्रैक. सो दोनों सिनेरियो में आपने आइडेंटिफाई करना होता है. इन्फ्लुएंसिंग द फैक्टर्स दैट सर्कमवेंट इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल सो दैट ओनली अप्रूव्ड चेंजेस आर इंप्लीमेंटेड. बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चेंजेस आप कर रहे होते हैं, बहुत सारी चेंजेस आपको कही जा रही होती हैं कि आप करें. नॉट नेसेसरी कि जो आपने कही या जो आपको कहेंगी उन दोनों को वो दोनों अप्रूव हो जाएं और वो दोनों को आपने इंप्लीमेंट करना है. क्यों? क्योंकि आपने एट द एंड ऑफ द डे यू आर द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट. सो यू हैव टू मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस बाय आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स, और उसके साथ साथ आपने वो चीजें करनी है जिसका आपको बेहतर पता है कि जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली चला सकते हैं. सो नॉट नेसेसरी कि आपने हर चीज को इंप्लीमेंट करना है. नंबर 1. नंबर 2, सिर्फ वो चीजें इंप्लीमेंट करनी है कि जो अप्रूव हुई हैं. अगर अप्रूव चीजों को आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, अगर आपने उन चीजों को इंप्लीमेंट कर दिया कि जो अप्रूव नहीं हुई, तो एट द एंड ऑफ द डे ओनली वन पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ अ फेलियर, दैट इज योरसेल्फ. रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग रिक्वेस्टेड चेंजेस.
آپ نے ریویو کرنا ہے اینڈ اپروو کرنا ہے. جو بھی آپ نے ریکویسٹ، جو بھی آپ کو چینجز کی ریکویسٹ آئی ہے اس کو آپ ریویو کریں گے بائی certain method of evaluation depending upon the area. کس ایریا کے ریگارڈنگ وہ چینجز ہیں، کس ٹائپ کی چینجز ہیں، میجر چینجز ہیں، میڈیم ہیں، مائنر ہیں، ان کا انفلوئنسنگ فیکٹر کتنا ہے، کتنے ایریا پہ ان کا امپیکٹ فیکٹر ہے، ہائی ہے، لو ہے، میڈیم ہے. اس طرح کے آپ نے ان کو ریویو کرنا ہے اور اس میں سے صرف جو اپروو چینجز ہیں آپ نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ایکٹیویٹی 2: Managing the approved changes when and as they occur by regulating the flow of requested changes. آپ نے صرف اس وقت کرنا ہے کہ جب اور جیسے وہ اکر ہوں. If you delay، آپ کے اور ٹاسک اوپر اس کے آتے جائیں گے، وہ ایک پائل بنتا جائے گا، اور آفٹر certain period of time بلیو می آپ کے لیے ان ساری چیزوں کو انکلکیٹ کرنا یا ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا یا ان ساری چیزوں کو لا کریٹ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. مائی پرسنل ایکسپیرینس از کہ آپ جتنی جلدی اس پروسیس کو فالو کر سکیں، جتنی جلدی آپ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکیں یا آپ ان چیزوں کو مینج کر سکیں، اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. آپ نے اس کو تھوڑے ٹائم کے لیے ڈیلے کیا، آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ ایک ہائی اینڈ پروجیکٹ ہے یا ایک اٹس اے ہیوج پروجیکٹ، تو آپ کے پاس وہ چینجز بھی اسی فریکوینسی سے آ رہی ہوتی ہیں. سو آپ نے اس فلو کو، اس پروسیس کے جتنے باٹل نیکس ہیں اس کو ختم کرنا ہے، اور آپ نے اس فلو کو اتنا اسموتھلی رن کرنا ہے کہ آپ کا کوئی بھی بیک لاگ کریٹ نہ ہو. Maintaining the integrity of baseline by releasing only approved changes for incorporation into project product or services and maintaining their related configuration and planning documentation. Next is reviewing and approving all recommended corrective and preventive actions. Reviewing and approving. Review کرنا ہے، ریویو کرنے کے بعد اپروو کرنا ہے. مینس آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے، مانیٹر کرنا ہے، ایویلویٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپروو کرنا ہے آل ریکمینڈیڈ کریکٹیو ایکشنز اینڈ پریونٹیو ایکشنز. کریکٹیو ایکشنز وہ تھے کہ ہم نے پاتھ کے لحاظ سے دیکھنا ہے کہ کون سا کریکٹ پاتھ ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ جا سکیں گے، یا کون سا ایسے کام ہے کہ جو کر کے کریکٹیولی ہم اپنے پاتھ کو ری ڈیزائن کر سکتے ہیں. اور پریونٹیو ایکشن کہ وہ کون سے ایکشنز ہیں کہ جن کو ہم روکیں تاکہ یہ ہے کہ ہمارا جس بات پہ ہم جا رہے ہیں اس پہ ہمیں کوئی چیز ڈیویٹ نہ کرے. کنٹرولنگ اینڈ اپڈیٹنگ دا اسکوپ، کاسٹ، بجٹ، اسکیجول اینڈ کوالٹی ریکوائرمنٹس بیسڈ اپون اپروو چینجز بائی کوآرڈینیٹنگ چینجز اکراس دا انٹائر پروجیکٹ. ڈاکومینٹنگ دا کمپلیٹ امپیکٹ آف ریکویسٹڈ چینجز، ویری امپورٹنٹ فیکٹر. آپ کا اٹس اے سیویئر لائن، آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں، اٹس یور لاسٹ ہوپ کہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو یا پروجیکٹ کی جو چینجز ہیں ان کو آپ شو کر کے نہ صرف کلائنٹ کو، اسٹیک ہولڈرز کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، اپنے پروجیکٹ کو فیلئر سے بچا سکتے ہیں، بلکہ کسی بھی قسم کا انفلوئنسنگ فیکٹر، چاہے وہ انٹرنل ہو، ایکسٹرنل ہو، پولیٹیکل ہو، کسی بھی قسم کے اس فیکٹر سے بچنے کے لیے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنی لائف کو سیو کرنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے. ویلیڈیٹنگ ڈیفیکٹ ریپیئر، جو بھی آپ نے ڈیفیکٹس آپ کو آئے ہوتے ہیں، آپ نے اس کو چینج ریکویسٹ بھیجی ہوتی ہے ڈیفیکٹ ریپیئرس کی. جب وہ ڈیفیکٹ ریپیئر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان چینجز، وہ جو ریکویسٹ چینج ہوتی ہے اس کے اوپر آپ اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. فار انسٹنس دیر آر مینی ٹائم دیٹ ہیپنس ٹو اس کہ جب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا ہمارا کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے، اس میں جب بھی ڈیولپر ایک سپوزٹلی انہوں نے ایک ماڈیول بلڈ کیا، ایک فنکشن بلڈ کیا، اس کو ٹیسٹر نے ٹیسٹ کیا، ٹیسٹنگ میں اس کو 5 بگز اس میں ملے، اس نے وہ رپورٹ بیک کیا، چینج ریکویسٹ میں آئی، اس کو ماڈیول کو تھوڑا سا سلائٹلی سے انہوں نے چینج کیا. وہ چینج کرنے کے بعد جب وہ واپس اس کو ڈیفیکٹ ریپیئر کو ٹیسٹر جو ہے وہ ویریفائی کرے گا تو وہ اس ڈاکومنٹ کے اگینسٹ کرے گا جو اس نے سینڈ کیا تھا، چینج ریکویسٹ کا، ڈیفیکٹ ریپیئر کا جو ڈاکومنٹ سینڈ کیا، یا وہ ای میل ہوگی، جو بھی ہوگا. تو وہ جو آپ کا لاگ ہے اس کے تھرو آپ نے اپنے ڈیفیکٹس، چاہے وہ آپ کے پروڈکشن لائن کے ہیں، چاہے وہ آپ کے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے ہیں، جس بھی چیز کے ڈیفیکٹس ہیں آپ نے اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے. کنٹرولنگ پروجیکٹ کوالٹی ٹو اسٹینڈرڈس بیسڈ آن کوالٹی رپورٹس. Let's see what are the types of control. 3 types of control: feed forward control, concurrent control, and feedback control. Feed forward control, process control in which
changes are detected at the process input and an anticipating correcting signal is applied before process output is affected. آپ اس کے ورڈ کو تھوڑا سا سمجھیے گا. فیڈ فارورڈ مینس کہ آپ فیڈ کر رہے ہیں کسی بھی لائن میں, آپ کچھ فیڈ کر رہے ہیں سو دیٹ کہ وہ جو آگے فارورڈ جب وہ چلے گا تو وہ کسی قسم کا جو آؤٹ پٹ ہے اس میں امپیکٹ کیے بغیر وہ ریزلٹ کریکٹیولی شو کرے. دس از واٹ دے سے کہ پروسیس کنٹرول ان وچ, یہ یاد رکھے گا یہ پروسیس کنٹرول ہے, ان وچ چینجز آر ڈیٹیکٹڈ ایٹ دا پروسیس ان پٹ اینڈ این اینٹیسپیٹنگ کریکشن سگنل از اپلائڈ. آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک کریکشن یا کریکٹیو ایکشن آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے بفور پروسیس آؤٹ پٹ از افیکٹڈ, جو کہ اس پروسیس کا جو آؤٹ پٹ ہے اس کے افیکٹ ہونے سے پہلے ہی آپ اس کو اسی جگہ پہ چینج کر دیتے ہیں. کریکٹرسٹکس اس کے کیا ہیں؟ فیوچر اورینٹیڈ. آپ وہ فیوچر کے امپیکٹ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ آپ کے جو کاسٹ کی یا پروجیکٹ کی یا آپ کے جو بجٹ کی یا آپ کے کوالٹی کی جو آپ کے اس پروسیس کا جو آؤٹ پٹ ہے اس کو افیکٹ ہوئے بغیر آپ نے چیزوں کو پہلے سے ہی یا مڈل میں کسی بھی جگہ پہ آپ نے اس بوٹل نیک کو ختم کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ کا وہ پروسیس آپ کا رک رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ڈیلے یا کسی بھی قسم کا امپیکٹ اس پروسیس کے آؤٹ پٹ میں افیکٹ شو کرے. سو آپ کو فیوچر اورینٹیڈ ہوتا ہے. یہ لمیٹنگ ایکٹیویٹیز ان ایڈوانس, آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو شروع میں ہی لمٹ کر دیتے ہیں. پریونٹ دا پرابلم بفور دے رائز, اور کام ہونے سے پہلے یا پرابلم ہونے سے پہلے ہی آپ ان کو کریکشن کی طرف لے آتے ہیں. اس کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ لیٹس سی. ایڈوانٹیجز: پریونٹ ایکسیڈنٹ بفور دے اکر, ایزی ٹو بی ایکسپٹیڈ اینڈ امپلیمنٹڈ. Disadvantage: need massive accurate information, hard to estimate the new situation and the question. Approach is quite good. You prevent accident before they occur. آپ وہی رسک اسسمنٹ جو آپ کی ہوتی ہے یا آپ کے وہ جو ایک فورکاسٹنگ ہوتی ہے, اٹس مور لائک دیٹ کہ آپ ان کو ہونے سے پہلے ہی آپ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. By certain aspects of anticipation, by certain aspects of prediction, by certain aspect of forecasting, evaluation based on certain data, آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہونے سے پہلے ہی آپ اس کو روک دیں. Easy to be accepted and implemented, آپ کو کیونکہ شروع کے ٹائم میں ہوتا ہے تو آپ اس پروسیس کے سٹارٹنگ میں ہی اگر اس چیز کو روک لیتے ہیں تو وہ آسانی سے آپ وہاں پہ چینجز کر سکتے ہیں. جیسے جیسے آپ کا پروسیس یا آپ کا پروجیکٹ پروگریس کرتا ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا آپ کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا. ڈس ایڈوانٹیجز کے کیا ہیں؟ نیڈ میسو ایکوریٹ انفارمیشن, آپ کو ہر اس کے ایٹریبیوٹ کی ایک اسپیسیفک انفارمیشن چاہیے جو کہ ایکوریٹ ہو, ویریفائبل ہو. اس کی بیس پہ آپ اپنی پروجیکشن کر سکتے ہیں, فورکاسٹنگ کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو بہت کریکٹ انفارمیشن چاہیے وچ از ڈیفیکلٹ ٹو ہیو. کیوں؟ کیونکہ آپ شروع کے پروسیس میں, آپ شروع کے ٹائم میں, تو وہاں پہ آپ کے لیے کریکٹ انفارمیشن گیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ کا پروجیکٹ جیوگرافیکلی ڈسپرسڈ ہے یا مختلف ایریاز میں ہے تو وہاں کے لحاظ سے آپ کے لیے انفارمیشن کو ایکوریٹلی گیٹ کرنا, ٹائملی گیٹ کرنا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. ہارڈ ٹو ایسٹیمیٹ دا نیو سچویشن اینڈ دا کوشچن, اور آپ کے جو نیکسٹ سچویشن کریٹ ہوگی اس کریکشن سے, چاہے وہ جس طرح بھی ڈیویٹڈ ہے یا جہاں بھی جس بھی پاتھ پہ جا رہی ہے, اس کو آپ کو اس کی ایسٹیمیشن کرنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. ایگزامپل: انسپیکشن آف را مٹیریلز, پراپر سلیکشن اینڈ ٹریننگ آف امپلائیز, یونیک کاسٹ مینجمنٹ سسٹم. انسپیکشن آف را مٹیریل, آپ جب انسپیکٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو اس کی ڈیفینیٹلی کچھ آپ کو اس میں پلس مائنس چیزیں نظر آتی ہیں. اس کی بیس پہ آپ سرٹن اپنے جو ہیں وہ کریکٹیو ایکشن لیتے ہیں, لیکن وہ ایکشن لینے تک آپ کا جو آگے ریزلٹ نکلے گا اس کے بارے میں آپ کو کچھ خاص انفارمیشن نہیں مل سکتی. کنکرنٹ کنٹرول ڈیفینیشن: ٹیک پلیس while plans are carried out, is the heart of any control system. Characteristics: while plans are being carried out, directing, monitoring and fine-tuning activities. Advantages: is helpful to improve staff working ability and the self-control ability, reduce loss quickly. The cost is high, hard to be accepted. کنکرنٹ کو میں اس طرح آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کرنٹ سنیریو میں جو بھی آپ اپنے ایکشنز کر رہے ہیں ان کو آپ اس ٹائم پہ جیسے کہتے ہیں نا رن ٹائم پہ چینج کرنا.
آپ اس کو رن ٹائم پہ چینج کریں. اس کا امپیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے. آپ کے جو اسٹاف ورکنگ ایبلٹی اینڈ سیلف کنٹرول ایبلٹی آپ اس کو دیکھیں تو آپ کے جو اسٹاف کام کر رہے ہیں ان کو آپ کانسٹنٹلی جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, ویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مختلف ایکشنز بتا رہے ہوتے ہیں, مختلف ان کے ساتھ تھیریز اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, ان کے کریکٹرسٹکس آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پروگرس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ سارے آپ کے کنکرنٹ بیس پہ ہو رہا ہوتا ہے. ریڈیوس لاس کوئکلی, اور اسی وقت آپ کا اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آپ کا جو بھی قسم کا لاس آپ کو ود ان فیو اسپیسیفک ٹائم پیریڈ آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ آپ اس کو فوراً ختم کر دیتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیج, دا کاسٹ از ویری مچ ہائی. بعض کا تو اس کا امپلیمنٹیشن کاسٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے. آپ کو بہت سارے ایسے ڈیسیجن ایک دم لینے پڑ جاتے ہیں کہ آپ فار انسٹنس, میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی جو پروجیکٹ یورپ میں چل رہا تھا جہاں پہ فارسٹ تھا اور فارسٹ میں وہ کمیونٹی والے آ گئے تھے, تو وہ آپ کے بعض کا تو اس کی جو امپلیمنٹیشن کاسٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے. ہارڈ ٹو بی ایکسیپٹیڈ, سم ٹائم اٹ از ویری مچ ہارڈ فار یو ٹو ایکسیپٹ اور اٹ از ڈیفیکلٹ فار ادر پرسن اور ادر پارٹی ٹو ایکسیپٹ دا چینجز. سپروائزر مانیٹر دا امپلائی. ایگزامپل, آپ کا جو سپروائزر ہے یا آپ جو ہیں اپنے امپلائیز کو جو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. پروڈکشن لائن question, how does information technology affect the concurrent technology control system? This is a question for you guys کہ آپ نے اس چیز کو اپنے لیے خود آنسر کرنا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ کنکرنٹ کنٹرول سسٹم کو کیسے افیکٹ کرتی ہے, کتنا, کیا وہ پازیٹیولی کرتی ہے, نیگیٹولی کرتی ہے, یا اٹس اے بیس لائن کائنڈ آف اے تھنگ کہ اٹ ہیلپس اے لاٹ. سو دس از اے کوسچن فار یو. فیڈ بیک کنٹرول. Definition: feedback control implies that performance data were gathered and analyzed and the result returned to someone or something in the process to make correction. I repeat, feedback control implies that performance data were gathered and analyzed and the result returned to someone or something in the process to make correction. آپ فیڈ بیک لیتے ہیں, آپ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کا کہ جب ایکٹیویٹی 1 سے لے کے ایکٹیویٹی 10 تک آپ کر لیں گے تو پھر آپ اس سارے پروسیس کا ایک فیڈ بیک لیں گے. وہ فیڈ بیک جو ہے کوئی اس کو اسٹڈی کرے گا, ریویو کرے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کے سرٹن کریکشن اپلائی کریں گے. یہ اپروچ کیسی ہے, لیٹس سی اباؤٹ دیٹ. اس کے کیریکٹرسٹکس ہیں: ویٹنگ فار ریزلٹس اینڈ کمپیئرنگ دیم ود گول, اینالائزنگ دا ریزن, ٹیکنگ کریکٹیو ایکشنز. Advantages: summarizing the rule for further implementation, creating the condition, realizing the positive cycle, enhancing the efficiency, and so on. Disadvantage: the deviation has produced before the implementation year, cannot control the process in time. This is not a good approach for a professional project manager, but it varies from situation to situation. It varies from area to area. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہر جگہ پہ انسکسیسفل ہے یا ہر جگہ پہ اس کا نقصان ہے. بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ اس کا کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے. فار انسٹنس ایگزامز ہیں آپ کے, فار انسٹنس آپ نے کوئی ایک چیلنج کنڈکٹ کیا ہوا ہے, آپ کوئی ایک سروے کنڈکٹ کریں, اس کا فیڈ بیک ملے گا تو آپ کچھ فردر کام کریں گے. سو یہ جو فیڈ بیک کنٹرول سسٹم ہے اٹ از ناٹ اے گڈ اپروچ, لیکن it can be used and beneficial based on certain aspects of your life, certain aspects of your project, based on certain situations. Important aspect is timing. If feedback on performance is not timely, managers cannot quickly identify and eliminate the problem and prevent more serious harm. Let me put it this way. یو ریمبر جب ہم نے بات کی تھی کہ آپ مانیٹر کر رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں اور آپ بالکل کیجول قسم کی آپ ڈسکشن کر رہے ہیں اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ یا اپنے اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ, آپ ان سے فیڈ بیک لے رہے ہوتے ہیں. ایکچولی آپ ان سے فیڈ بیک لے رہے ہوتے ہیں اور وہ فیڈ بیک آپ ڈیورنگ اینی ٹائم آپ لے سکتے ہیں. ایز آئی سیڈ بفور کہ دس از ناٹ اے گڈ اپروچ, بٹ اٹ ویریز فرام ٹائم ٹو ٹائم اینڈ سچویشن ٹو سچویشن. بہت سی سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. فار انسٹنس آپ کا پروسیس چل رہا ہے, ٹاسک چل رہے ہیں, آپ نے ایکٹیویٹیز اسائن کی ہوئی ہیں اس ایک گروپ کو یا ٹیم کو, آپ ان سے کیجولی جا کے باتیں کر رہے ہیں ڈیورنگ لنچ ٹائم, ڈیورنگ ٹی بریک, آپ ان سے یا ویسے ہی بفور گوئنگ ہوم آپ ان سے کیجول گپ شپ لگا رہے ہیں
اور آپ ان سے مختلف قسم کے فیڈ بیکس لے رہے ہیں وداؤٹ لیٹنگ دم نو کہ آپ ان سے اسپیسیفکلی کیا کوشچن یا کس لحاظ سے کوشچنس کر رہے ہیں. تو وہ فیڈ بیک جو ہے نیکسٹ ڈے جب آتے ہیں تو آپ کے ٹیم ممبرس کو پتا چلتا ہے کہ جی یہ پروسیس یوں چینج ہو گیا, جس پہ وہ بہت بار خوش بھی ہوتے ہیں, وہ ان کو وہ پھر ریزسٹنس بھی آتی ہے آپ کے لحاظ سے, یا آپ کو ریزسٹنس فیس کرنی پڑتے ہیں کیونکہ پیپل آر ناٹ ویری مچ پرو ٹو چینجز, اور وہ چینجز کو مشکل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو وہ جو ہے آپ کو بہت بار فیڈ بیک ایسا ملتا ہے کہ جس کو آپ ان کو جو بھی نقصان ہونا ہوتا ہے وہ نقصان سے پہلے ہی آپ اس کو روک دیتے ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ٹائمنگ ہے وہ فیڈ بیک کا ٹائمنگ بہت میٹر کرتا ہے. یاد رکھے گا میں نے آپ کو جب ٹائم مینجمنٹ میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ اف یو لک ٹوورڈز یور واچ, آپ اپنی گھڑی کو اگر دیکھیں تو ٹائم از کانسٹنٹلی گوئنگ آن وچ از ناٹ ان یور ہینڈ. یو آر آلویز اگینسٹ ون اسٹرگل اینڈ دیٹ از ٹائم. آپ ہمیشہ ساری زندگی ایک چیز کے اگینسٹ بھاگتے رہیں گے یا اس کے لیول پہ آنے کی کوشش کریں گے, اینڈ دیٹ از ٹائم. سو جو کام آپ نے ٹائم پہ نہیں کیا وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. آپ نے اگر کوئی فیڈ بیک ٹائم پہ نہیں لیا اس فیڈ بیک کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے اگر اس کو ٹائم پہ فیڈ بیک آپ نے گیٹ کر لی ہے اور آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, ایگزامپل میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں, کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ مانیٹر کر رہے ہیں, کوئی بھی بیس لائن آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اس کے اگینسٹ آپ لوگوں سے فیڈ بیک اگر ٹائم پہ نہیں لیں گے تو اس کی ویلیویشن اور کنٹرولنگ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. دا پروڈکٹ کوالٹی چیکس, آپ نے اگر وہ پروڈکٹ کی کوالٹی کو ٹائملی چیک نہیں کیا, فیڈ بیک آپ نے نہیں لیا یا آپ نے فیڈ بیک نہیں دیا, اگین اٹس آف نو یوز. ایویلویٹ اینڈ اکمپلشمنٹ, آپ نے جو اکمپلشمنٹ ہے اس کو ایویلویٹ اگر ٹائملی نہیں کیا, اگین اٹس آف نو یوز. آپ نے وہ فیڈ بیک کو ایویلویٹ نہیں کیا ٹائملی, اٹس آف نو یوز. ڈفرنس اینڈ کنیکشن, ان پٹ, ٹرانسفارمیشن پروسیس, آؤٹ پٹ. یہ جو تین قسم کے آپ کے کنٹرول سسٹم ہیں ان کا کنیکشن کیا ہے اور ان کا آپس میں ڈفرنس کیا ہے, ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی. اب اس کو تھوڑا سا ہم لوگ جیسے آپ کہتے ہیں پکٹوریلی گرافیکلی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. فیڈ فارورڈ کنٹرول, اس کا تعلق ان پٹ سے آتا ہے. ٹرانسفارمیشن پروسیس کنٹرول کنکرنٹ کنٹرول سسٹم میں, اور آؤٹ پٹ کا فیڈ بیک کنٹرول سسٹم میں آتا ہے. لیکن فیڈ بیک کا ان پٹ پہ بھی آ سکتا ہے اور ٹرانسفارمیشن پروسیس میں بھی آ سکتا ہے. کنکرنٹ کا آپ کا صرف اور صرف ریسیپروکل سسٹم ہے جو آپ کا ٹرانسفارمیشن پروسیس میں ہی آئے گا, اور ان پٹ کا جو فیڈ فارورڈ کنٹرول سسٹم ہے اس کا تعلق آپ کے ان پٹ سے بھی ہے اور آپ کے ٹرانسفارمیشن پروسیس سے بھی ہے. سو اگر آپ اس سلائیڈ کو اپنے ذہن میں رکھیں, یہ سلائیڈ جو ہے میں آپ کو اس طرح کہوں گا کہ یہ آپ کے لیے میجر فوکل پوائنٹ ہے. آپ اگر اس کو ذہن میں رکھیں, اس کو اپنے سامنے رکھیں, تو پروجیکٹ انیشیشن کے وقت اور پلاننگ کے وقت جب کنٹرول سسٹم ڈیولپ کریں گے اس کو بنانے اور مختلف تھیریز کو اپلائی کرنے میں آپ کو یہ سلائیڈ بہت ہیلپ کرے گی, یا یہ کانسیپٹ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا. یہ ایک چارٹ ہے اور آئی وڈ لائک کہ آپ اس کو فل ان کریں, لیکن یہ ہے کہ اس کے آگے میں نے جو فل ان فارمز ہیں میں نے وہ بھی رکھے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیڈ فارورڈ کنٹرول, دا ٹائم دے ٹیک پلیس بفور آپریشن بگن, کنکرنٹ وائل پلانز آر بینگ کیریڈ آؤٹ, فیڈ بیک کنٹرول آفٹر دا فیکٹ. کنٹرول ٹائپ ایسپیکٹ, فوکس آن ان کنٹرول سسٹم. فیڈ فارورڈ کنٹرول, it is input. Concurrent control, it is transformation process. Feedback control, it is output. Function, prevent problems before they arise. Feed forward. Concurrent, monitor behavior. Feedback control, point out and correct improper performances. Now the question for you guys is, can you tell more differences? کیا آپ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ ان میں اور جو ڈفرینسز ہیں ان کو سمجھ کے, جو بھی ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا ہے ان سچویشنز میں اپنے آپ کو ڈال کے ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ اور کون کون سے ان کے ڈفرینسز کریٹ کر سکتے ہیں, اس کو آپ فردر ایلیبریٹ خود کریں گے. کنیکشن, 3 types of control compose a control system. They mutually affect. Preliminary control set antecedent. Concurrent control monitor behavior according to the antecedent and find the information result. Feedback control analyze the result in order to control improper performance or revise the antecedent. Which type of control do they belong to? Rocket launching, legislation, sign contract, work summary, directing working, reduce the staff, revise the law.
یہ میں نے کچھ یہاں پہ ریزلٹس رکھے ہیں یا کچھ میں نے یہاں پہ ایسپیکٹس رکھے ہیں جن کے اگینسٹ آپ نے بتانا ہوگا کہ کون سا کنٹرول سسٹم کو یہ ایسپیکٹس بلونگ کرتے ہیں. دس از فار یور اون لرننگ. آپ اگر اس کا آنسر آپ کر سکیں گے تو آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ نے کنٹرول سسٹم کے ایسپیکٹ کو اب تک ایبزارب کر لیا, سمجھ لیا. Again, a question for you guys. Analyze the control type of your organization and their connection during the appraisal stage. آپ نے اپنے آرگنائزیشن کے یا کسی بھی آرگنائزیشن کے کنٹرول ٹائپ کو اسٹڈی کرنا ہے اور اس کا کنیکشن اپریزل سٹیج کے اوپر آپ نے چیک کرنا ہے کہ کون سا وہاں پہ کنٹرول ٹائپ یوز ہو رہی ہے. ان پٹس اس کی کیا ہیں؟ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان, ریکویسٹڈ چینجز, ورک پرفارمنس انفارمیشن, ریکمینڈیڈ پریونٹیو ایکشنز, recommended corrective actions, recommended defect repair and deliverables. Tools and techniques میں project management methodology, project management information system and expert judgment. Output: approved change request, rejected change request, project management plan updates, project scope updates, approved corrective actions and approved preventive actions. Output 2 is approved defect repair and deliverables. Example: how a technology change moved from inception to implementation. Business analysis team اس کو کیسے کرتی ہے, project management team کیسے کرتی ہے, technical analysis and development team کیسے کرتی ہے, change advisory board جو ہے وہ اس کا کیا کیا اس کا امپیکٹ دیتے ہیں. How a technology change moved from inception to implementation. آپ کا ایک ٹیکنالوجی چینج کا ایسپیکٹ آیا, وہ ایسپیکٹ کس ٹیم کو افیکٹ کر رہا ہے, کون کون سی ٹیم اس کو کیسے کس ایریا پہ اس کو فوکس کرے گی, اور کس کا کہاں پہ کیا فنکشن ہے. جو آپ کا چینج ایڈوائزری بورڈ ہے اس کا کیا فنکشن ہے, بزنس انالیسس ٹیم کا کیا فنکشن ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم کا کیا فنکشن ہے, ٹیکنیکل انالیسس اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیم کا کیا فنکشن ہے. لیٹس سی. A new initiative is identified. Business analysis team decide to proceed. بزنس انالیسس ٹیم نے ایک نئی اپرچونٹی آئیڈینٹیفائی کی, ایک نیو ونڈو فار این اوپننگ انہوں نے دیکھی اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں, موو فارورڈ, لیٹس سی کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, کیسے اس کو ایز پروجیکٹ اس کو کریٹ کرنا ہے, یا اس کے تھرو آپ نے فردر اپرچونٹیز کیسے کریٹ کرنی ہے. پروجیکٹ مینیجر اسائن, پروجیکٹ پلان ڈیولپ. اس کے بعد پروجیکٹ ٹیم مینجمنٹ جو ہے یا پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم جو ہے وہ اس میں پروجیکٹ مینیجر اس کو اسائن ہو گیا اور وہ پروجیکٹ پلان بھی اس کا ڈیولپ کر دیا. اس کا جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے ٹیکنیکل انالیسز اینڈ ڈیولپمنٹ, وہاں پہ پروجیکٹ ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ ڈیولپ, جو پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹس تھیں اور اس کے جتنے بھی انالیسز کیا, ایویلویٹ کیا فرام یور کسٹمر, فرام یور اسٹیک ہولڈر, اس کے ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ نے ڈیولپ کر دیا. جب وہ ڈیولپ کر دیا تو پھر واپس بزنس انالیسس ٹیم کے پاس وہ جائے گا. وہاں سے اگر وہ ریویو کرتے ہیں, اگر وہ اپروو ہوتا ہے تو اس کا جو نیکسٹ امپیکٹ ہے وہ پلاننگ, انالیسز اینڈ ڈیولپمنٹ میں آئے گا. لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر سے واپس جو ہے وہ انالیسس آپ کا اپروو نہیں ہوتا تو پھر سے واپس آپ کا پروجیکٹ ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ ڈیولپمنٹ میں آئے گا. وہاں پہ پھر سے اس کے ریکوائرمنٹس کو ریویو کیا جائے گا, ویریفائی کیا جائے گا اور وہ آپ کا پھر سے ڈاکومنٹ وہاں پہ بنے گا. جب وہ اپروو ہو جائے گا, پلاننگ, انالیسز اینڈ ڈیولپمنٹ, اس کی پلاننگ ہوگی, انالیسز ہوگی, اس کو ڈیولپ کریں گے. ڈیولپ کرنے کے بعد اس کو ٹیسٹنگ میں لے کے جائیں گے, ٹیسٹنگ میں اس کو ویریفائی کریں گے, ریویو کریں گے. اس کے بعد واپس جو ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم سی اے بی ریویو اسکیجول, اس کو اسکیجول ریویو کرے گی. وہاں سے وہ اپروول کے لیے چینج کنٹرول بورڈ کے پاس بھیجے گی. اگر وہ ریویو کر کے وہ اپروو نہیں کرتے ہیں تو پھر سے واپس انالیسز اور ڈیولپمنٹ میں آئے گی. اس کے بعد پھر سے ٹیسٹنگ, ٹیسٹنگ کے بعد ریویو, ریویو کے بعد اپروول کے لیے آتی ہے. اف اٹ از اپرووڈ, وہ آپ کا ویریفائی ہو جاتا ہے, چیک ہو جاتا ہے, تو پھر اس کو ٹیسٹنگ, ٹیکنیکل انالیسز ڈیولپمنٹ ٹیم جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گی. سو یہ آپ کا ایک فلو ہے فار ٹیکنالوجی چینج موو فرام انسپشن ٹو امپلیمنٹیشن, کے انسپشن سے لے کے امپلیمنٹیشن تک وہ جو آپ کا ریویو, مانیٹر, ریویو اور کنٹرول کا ایسپیکٹ ہے ان ٹرمز آف چینج کنٹرول, وہ کیسے آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں یا وہ فلو کیسے ہوتا ہے. Example is procedure should be subject to change management. If there is a change in system backup scheduling that must go through change management. Procedure, I repeat,
should be subject to change management. آپ کا جو پروسیجر ہے وہ چینج مینجمنٹ کے تھرو ہونا چاہیے. If there is a change in system backup scheduling, آپ کے سسٹم کا جو بیک اپ لیتے ہیں اس کا جو اسکیجول آپ نے سیٹ کیا ہوتا ہے کہ آورلی بیس پہ اس کا بیک اپ لیں گے, اگر بہت ہی ہائی اینڈ پروجیکٹ ہے, یا آفٹر 5 hours آفٹر اے ڈے آپ کس ٹائم پہ, یا آپ کا کلوز آف بزنس آفٹر COB, آپ نے جو کام جب ختم کیا تو وہ 5 o'clock آپ کا آفس آف ہوتا ہے, تو 5:30 پہ آپ کے سسٹم کا بیک اپ وہ لے گا اور وہ اس کو کسی ایک جگہ پہ رکھ دے گا. دس از کائنڈ آف اسکیجولنگ جو نارملی بڑی آرگنائزیشنز میں ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس میں کچھ بھی چینج آتا ہے تو آپ نے اس کو تھرو چینج مینجمنٹ اس پروسیجر کو چینج کرنا ہے. اسٹینڈرڈ پیریوڈک مینٹیننس should be pre-approved if it is normal process to reboot a server on Sunday morning at 2 a.m. It is not necessary to submit an RFC each time. Request for change. RFC stands for request for change each time, but that process must be approved in advance. So یہ آپ کے کچھ اسٹینڈرڈ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا آپ کے کچھ اسٹینڈرڈ پروسیجرز ہوتے ہیں, ان کا آپ اس کا ہر بار سے نئی RFC نہیں بھیجیں گے, لیکن اس کا کچھ پری اپرووڈ آپ نے جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ آپ نے پاس رکھی ہوتی ہے کہ آپ اپنا ٹائم 2 بجے آپ نے کیا, نیکسٹ ٹائم آپ اس کو 4 o'clock کریں گے, نیکسٹ ٹائم آپ اس کو 7 o'clock کریں گے. سو وہ آپ کو کچھ پری پیریوڈک مینٹیننس جو اسپیکٹس ہوتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں کہ جن کا آپ کا ڈیلی بیس پہ کام ہونا ہوتا ہے, ان کو آپ پہلے سے اپروو کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. ایڈ ہاک مینٹیننس must adhere to CMP, include such thing as testing the fire suppression system, cleaning subflooring in the data center, etc. CMMI and configuration management. ہم اس کو CMMI کے لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں. The purpose of configuration management is to establish and maintain the integrity of work product. I repeat, the purpose of configuration management is to establish and maintain the integrity of work products using configuration identification, configuration control, configuration status accounting, and configuration audits. CMMI کے کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل کے لحاظ سے جو آپ کے کنٹرول سسٹم کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے, اس میں آپ کے اسپیسیفک گولز SGs اینڈ پریکٹسز کیا ہیں. اسٹیبلش بیس لائن. Number 2, identify a configuration item. Number 3, establish a configuration management system. Next is create or release baseline. Next is specific goal to track and control changes. Track change request and control configuration items. Establish integrity. Establish configuration management records. Perform configuration audits. Okay, اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنفیگریشن مینجمنٹ دیٹ از یا آپ کا جو کنٹرول سسٹم ہوتا ہے, آپ کنفیگر کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, ریکنفیگریشن کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو اس طرح یاد رکھیں کہ کنٹرولنگ سسٹم, آپ کا کنفیگریشن سسٹم, یہ مور لیس ایک ہی چیز ہے, اسی کا پارٹ ہے. جب آپ اپنی کنفیگریشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے کچھ اسپیسیفک گولز ہوتے ہیں. جب آپ اپنا کنٹرول سسٹم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے کچھ گولز ہوتے ہیں. تو CMMI کے ہم نے وہ گولز اٹھائے سو دیٹ کہ آپ نے جب اپنے کچھ کنفیگریشن کے یا آپ نے اپنے کنٹرول سسٹم کو کسی جگہ پہ امپلیمنٹ کرنا ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر, تو آپ کے پاس کسی نہ کسی ایریا کی نالج ہونی چاہیے. I would recommend کہ آپ اگر CMMI کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں, CMMI کو آپ اگر تھوڑا سا اس کے پروسیسز کو دیکھیں, تو وہ آپ کو کنٹرول سسٹم ڈیولپ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا. اسی میں اسٹیبلش انٹیگریٹی کو اگر آپ دیکھیں, اسٹیبلش کنفیگریشن مینجمنٹ ریکارڈز اینڈ پرفارم کنفیگریشن آڈٹس, کہ آپ نے جو مینجمنٹ ریکارڈز ہیں, جو آپ کے لاگز ہیں, آپ نے کس بیس پہ وہ کنفیگریشن چینجز کی, آپ نے اس کو کس سے اپروو کرایا, کس نے ریجیکٹ کیا, کتنے % اس پہ کام کمپلیٹ ہوا, کتنے % اس میں رہتا ہے, آپ کو اس چینجز نے آپ کو بیس لائن کے کتنے قریب کیا یا بیس لائن سے کتنا دور کر دیا, اس کے لیے آپ اس کا کنفیگریشن آڈٹ کرتے ہیں. لیٹس سی کہ یہ پروسیس کیا ہے. ایگزامپل کے طور پہ change initiator outside IT user customer supplier etc. Service desk, change initiator IT is RFC, request for change, that goes to if that is not approved, then it goes to change manager. Filter change request, accept change manager, allocate initial priority. If it is emergency, yes, emergency change procedure, جو کہ آپ نے define کیا ہوگا.
If it is not an emergency, change manager decide categories or use of change model. اور چینج ماڈل جو ہے وہ پھر آپ اس میں آپ اس پرائرٹی کو ایلوکیٹ کریں، اس کو پرائرٹی ایلوکیٹ کریں گے اور اس کے مطابق آپ اس کے اوپر ایکشن پرفارم کریں گے. یہ ایک بڑا ہی سمپل سا میں نے یہاں پہ آپ کے لیے بنا کے رکھا ہے سو دیٹ کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو کہ جب بھی آپ نے کسی بھی قسم کے پروسیجرز، کسی بھی قسم کے آپ نے ریکویسٹ، کسی بھی قسم کے انفورسین ایونٹس کو آپ نے اگر ہینڈل کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک جنیرک ورک فلو ڈیزائن ہوا ہو، اور وہ ورک فلو جو ہے آپ نے کانسٹنٹلی فالو کرنا ہے، اس کو اپروو کروانا ہے فرام اسپانسر، کلائنٹس اور اسٹیک ہولڈر، سو دیٹ کہ جب بھی کسی قسم کے آپ کو چینجز آئیں تو آپ کے پاس اگر وہ ایمرجنسی کی ہیں تو پھر ایمرجنسی کا پروسیجر فالو کریں گے. ایگزامپل، اگر فار انسٹنس خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی آن لوکیشن ڈیورنگ پروجیکٹ ورک کسی کو کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی الیکٹریسٹی شاک، اینی تھنگ، کیونکہ ریئل لائف ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے ایک ایمرجنسی اپنا پروسیجر ڈیفائن کرنا ہے. ان کیس آف ایمرجنسی آپ اس میں یہ پروسیجر فالو کریں گے، آپ اس کو فوراً ایکسیپٹ کریں گے، اس پرابلم کو ایکسیپٹ کریں گے، ریئلائز کریں گے، آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں گے یا آپ اس پہ کوئی ایکشن لیں گے، تو اس کا یہ ایمرجنسی پروسیجر ہے. آپ نے بہت سارے رولز میں اس کو بائی پاس کرنا ہوگا. اگر وہ ایمرجنسی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کون سا ماڈل اس کے اوپر یوز کرنا ہے. مینس کہ آپ نے ہائر اتھارٹیز کو بھیجنا ہے، آپ نے مڈل ٹیئر کو بھیجنا ہے، آپ نے فنکشنل مینیجر کو بھیجنا ہے، آپ نے صرف کلائنٹ کو وہ ریکویسٹ بھیجنی ہے، اٹ ویریز. تو وہ ماڈل ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ایک بیسٹ ماڈل سامنے آپ کے سلائیڈ میں موجود ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اسی کی بیس پہ آپ اپنے بہت سارے ورک فلوز ڈیزائن یا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. چینج ریکویسٹ. Change information should include the following: the reason, business justification for the change, why the change is needed, implication of not implementing the change, known risk or impact to the business of implementing the change, required resources. جو چینج ریکویسٹ ہوتی ہے یہ بیسیکلی آپ کو اس کی جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں، اس کی ریزننگ ہوتی ہیں. میں آپ کو اس کی پریکٹیکل اپروچ اس طرح بتاتا ہوں کہ سم ٹائم اٹ ہیپنز دیٹ whenever I tend to make, or I have been given certain suggestions that this change should be made, in this area we have to deviate from here to here, we have to make few tasks go together, اور اس طرح ملٹی ٹاسکنگ، اس طرح کی بہت ساری سچویشنز میں آپ کو سجیشنز مل رہی ہوتی ہیں. اٹس ناٹ نیسسری کہ میں ہر چیز کو اپروو کروں، اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ نے ہر چیز کو اپروو کرنا ہے. ریزن، اس کے جو لاجک ہے وہ آپ کو پتا ہوگا، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ صرف آپ دیکھ سکتے ہوگے، کوئی اور نہیں. سو جو چینج ریکویسٹ ہے اس کی جسٹیفیکیشن یا تو آپ دو گے یا آپ کو کوئی جسٹیفیکیشن دے گا. اٹ از ویری نیسسری فار یو ٹو ہیو دیٹ جسٹیفیکیشن. دا ایسپیکٹ آف وائی، وہ جو وائی والا ایسپیکٹ ہے، یو ہیو ٹو کیپ دیٹ تھنگ ان مائنڈ کہ میں یہ کام کیوں کروں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، یا آپ یہ کام کیوں مجھے کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، یا اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے، اس کی جو ریزننگ ہے وہ. نمبر 2، اس کا جو امپیکٹ ایریا ہے، ویری امپورٹنٹ. اٹ از اگین دا میجر ایسپیکٹ آف اے پروجیکٹ مینیجر کہ وہ ہر چیز کے امپیکٹس کو کیسے دیکھتا ہے. اگر اس کا نالج ہے، اس کو نو ہاؤ ہے، اس کو پتا ہے کہ اس ایک کام کے جو لنکس ہیں، جو تھریڈز ہیں، وہ مختلف ایریاز میں جا رہے ہیں، آپ نے صرف 2 ایریاز کو انالائز کیا، جو تھرڈ امپیکٹ ایریا انالائز ہی نہیں آپ نے کیا، تو اس کا جو فائدہ ہے وہ الٹا نقصان میں بدل جائے گا. نون رسک اور امپیکٹ ٹو دا بزنس آف امپلیمنٹنگ دا چینج، اور آبویسلی وہ جو چینج آپ امپلیمنٹ کر رہے ہو اس کے آپ کے نون رسک کیا ہیں اور وہ آپ کی آرگنائزیشن کے گولز کے ساتھ کتنا میچ کرتی ہے. سپوزڈلی آپ کو کوئی ایمرجنسی پروسیجر ہے، آپ نے اپنے پروجیکٹ کے لحاظ سے ایمرجنسی پروسیجر جو ہے وہ کچھ بنایا یا ماڈیفائی کیا ہے، لیکن آپ کی آرگنائزیشن جو اس ایمرجنسی پروسیجر کو وہ بیک نہیں کرتی ہے، وہ اس کو آن نہیں کرتی. ریزن، کیونکہ آپ کی آرگنائزیشن کا جو انشورنس پالیسی ہے دیٹ سیز سم تھنگ ایلس، دیٹ سیز ادروائز. لیکن آپ کے جو پروجیکٹ میں آپ نے اس کو وہ ایمرجنسی پروسیجر ڈیفائن کیا وہ آپ کے انشورنس پروسیجر، انشورنس پالیسی کو سپورٹ نہیں کرتی. تو ان دی اینڈ جب آپ اس کو خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، آپ کا ذرا سا سلپیج ہوتا ہے، اس کے اگینسٹ آپ اس کو کلیم نہیں کر سکتے. چینج ایٹریبیوٹ، دیٹ از پرائیورٹی. یو ریمبر ہم نے جب اس ڈائیگرام کو جو ورک فلو کو اسٹڈی کیا تھا تو اس میں وہ جو چینج مینیجر ہوتا ہے یا پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے اس کو پرائیورٹی اسائن کرتا ہے. ایمرجنسی نیڈس ڈوئنگ امیڈیٹلی ایمرجنسی چینج پروسیس، fair enough. High needs doing within 48 hours.
یہ جو میں آپ کو پورا ایک ڈائیگرام کے تھرو جو ایک چیز بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو ایک سیمپل ورک فلو بتا رہا ہوں، سو دیٹ کہ جب آپ نے اپنا کوئی چینج کنٹرول سسٹم ڈیولپ کرنا ہے تو آپ ان ایٹریبیوٹس کی بیس پہ اس کو ایزیلی ڈیولپ کر سکیں. If it is high, needs doing within 48 hours. If it is medium, need doing within 5 days. If it is low, need doing by indicated dates. جو بھی indicated dates ہیں، اگر فیوچر کی کچھ dates ہیں کہ after 10 days 15 days آپ نے چینج جو ہے یہ امپلیمنٹ کرنی ہے، کیونکہ ابھی ہماری certain activities چل رہی ہیں، وہ certain activities جب ختم ہو جائیں گی تو پھر ہم یہ نئی چینج جو ہے یہ امپلیمنٹ کریں گے. ایگزامپل کے طور پہ جب ہمارے کچھ بھی سلیبس چینج ہوتا ہے یا پی ایم آئی کا اگر کوئی ماڈل چینج ہو رہا ہے، پی ایم آئی کا پی ایم باک کا کوئی ایڈیشن چینج ہو رہا ہے، تو وہ جو آپ کا پی ایم پی کا ایگزام ہوتا ہے اس کا پھر ایک ٹائم فکس کر دیتے ہیں کہ آفٹر 2 ایئر جو ہے وہ یا آفٹر 1 ایئر وہ سارا کا سارا امپلیمنٹ ہوگا. ٹل 1 ایئر جو بھی بیچ میں ایگزامز آئیں گے وہ پریویس ایڈیشن پر ہوں گے، کرنٹ ایڈیشن پر نہیں ہوں گے. تو اٹس مور لائک دیٹ کہ وہ آپ اس کو پرائرٹی سیٹ کر دیتے ہیں، ایک سرٹن ٹائم پہ اس کا امپلیمنٹیشن ٹائم آ جاتا ہے اور وہ وہاں پہ پھر وہ ہائی پرائرٹی پر آٹومیٹیکلی آ جائے گا. چینج ایٹریبیوٹس. نیکسٹ از کیٹیگری. اسی ڈائیگرام کو اگر آپ واپس سامنے رکھیں تو اس میں کیٹیگریز بھی تھیں. اسٹینڈرڈ چینج یوزنگ اے پروسیجر پری آتھرائز. آئی ٹی چینج ماڈل یوزنگ اے پروسیجر may need some level of authorization. Minor change authorized by change manager alone, low risk and low impact to the business. Significant change authorized by a CAB, medium risk or high impact to the business. And major change authorized by CAB, senior level, high risk or high impact to the business. کیٹیگرائز بھی آپ نے اس کو ساتھ ساتھ کرنا ہوتا ہے، اور نہ صرف کیٹیگرائز کریں گے بلکہ اس کا ریسپانسبل پرسن بھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس چینج کنٹرول بورڈ میں یا اس سارے سسٹم میں جو کون اس کی ان چیزوں کو چینج کر سکتا ہے، اپروو کون کر سکتا ہے اور ریسپانسبل کون ہے. سو آپ کو یہ مختلف کیٹیگریز یہاں پہ سامنے دکھا دی گئی ہیں جس کو آپ بیس بنا کے اپنے اپنے پروجیکٹس میں مختلف قسم کے رولز اینڈ ریسپانسبلٹی فار چینج کنٹرول آپ اسائن کر سکتے ہیں. اس ڈائیگرام میں آپ اپنے فردر ورک فلو میں جو بھی آپ کی چیزیں ہیں ان کو آپ اس طریقے سے ایلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ مائنر چینجز کے لیے ہو از گوئنگ ٹو بی ریسپانسبل، جو چینج مینیجر، اور وہ اس میں کیا کام کرے گا، آتھرائز، ریجیکٹ اینڈ پروگرس چینج ٹو بلڈ اپڈیٹس ٹو سی اے بی چینج ایڈوائزری بورڈ ایز اپروپریٹ. جو سگنیفیکینٹ ہوں گی اس کے لیے چینج مینیجر سرکولیٹ ریکویسٹ فار چینج ٹو چینج ایڈوائزری بورڈ ممبرس، اور جو میجر ہوں گی اس کے لیے چینج مینیجر سرکولیٹ آر ایف سی ریکویسٹ فار چینج ٹو سی اے بی ممبرس. سی اے بی ممبرس جو ہیں وہ سگنیفیکینٹ کے لیے کنفرم کریں گے امپیکٹ، رسک، ریسورس ایکسیٹرا، آتھرائز، ریجیکٹ چینجز. جو بھی اس کا آپ ریکویسٹ چینج میں آپ نے اس کا امپیکٹ مینشن کیا ہوگا، اس کے ریلیٹڈ جو بھی رسک ہوں گے اور جو بھی اس کے ریلیٹڈ ریسورس آپ کو ریکوائر ہوں گے اس کو وہ سی اے بی ممبرس جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے، اسٹیئرنگ کمیٹی اس کو ڈسکس کرے گی اور اس کے بعد جو بھی اس کی آتھرائزیشن، ایکسیپٹنس یا ریجیکشن ہوگی وہ مینشن کر دے گی. اف اٹ از آتھرائز تو وہ آتھرائز کرنے کے بعد وہ چینج مینیجر کے پاس واپس آئے گی. اگر میجر چینجز ہیں تو وہ آتھرائز، ریجیکٹ چینجز وہ سی اے بی ممبر جو ہے اس کو کنفرمیشن کے لیے بورڈ کے پاس بھیجیں گے اور وہاں سے اپڈیٹ آر ایف سی ود سی اے بی آتھرائزیشن پروگرس چینج ٹو ڈیزائن، اور آپ کا نیکسٹ پیج جو ہے وہ اس میں آپ کو فردر آتھرائزیشن کا پتا چل جائے گا. چینج مینیجر ڈاکومنٹس اینڈ آر ایف سی ریزنز فار چینجز بینگ ریجیکٹڈ اینڈ انفارم چینج انیشیٹر. جب وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ جو چینج انیشیٹر ہوتا ہے اس کو اس کے بارے میں انفارم کر دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی جو ریکویسٹ فار چینج تھی اس کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا بائی گیونگ سرٹن ریزنس. آتھرائزیشن آف اے چینج بائی دا چینج ایڈوائزری بورڈ. A standard CAB agenda is failed changes جو ہوتی ہیں backed out changes, RFC to be assessed by the CAB members, RFC that have been assessed by CAB members, implemented change are reviewed, the change management process including any amendment made to the process as well as proposed changes to the process as appropriate. Change management successes for the period under discussion. CAB consideration for each changes prior to authorization. وہ کیسے ان کو جو انڈر کنسیڈریشن جب سی اے بی اس کو لے کر آتے ہیں تو وہ بفور آتھرائزیشن میں کون کون سے اسپیکٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں. نمبر 1 از امپیکٹ اسسمنٹ آن دا بزنس. بزنس کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا ہے.
risk assessment on the business. As I said before, if anything has been given to me یا مجھ سے کوئی چیز کہی جاتی تو میں ہمیشہ دو چیزوں اس میں چیک کرتا ہوں. نمبر 1, why should I do it? What is the implication? یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ which you have to keep in mind for everything. جو بھی آپ کو سجیشن چیزیں کہی جاتی ہیں آپ اس میں ان دو چیزوں کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ میں اس کو کام کو کیوں کروں, اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے. نمبر 2, اس کا امپیکٹ کہاں کہاں پر آئے گا. سو یہ دو چیزیں جب آپ کو پتہ چلتی ہیں تو وہ آپ کے جو ڈیسیجن ہوتا ہے, یا اگر آپ سی اے بی بورڈ کے ممبر ہیں تو آپ نے جو ڈیسیجن لینا ہے وہ ان دو چیزوں کے اوپر بہت زیادہ بیس کرے گا. اس کے ساتھ آپ اس کے رسک اسسمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جب میں جسے کہ میں کیوں کروں تو وہ بتاتے ہیں آپ یوں اس وجہ سے کریں گے, اس وجہ سے وہ جو ریزنز آپ کو بتائی جاتی ہیں اس کو آپ پھر اسیس کرتے ہیں اگینسٹ رسک, اس کو آپ اسیس کرتے ہیں اگینسٹ ٹائم, اگینسٹ کوالٹی, اگینسٹ یور فردر پلانس. ایکٹ اپون دا انفراسٹرکچر and customer services as defined in SLA and upon the capacity and performance, reliability and resilience, contingency plan and security. Impact on the other services that run on the same infrastructure on software development projects. Resource assessment, the IT, business and other resources required to implement the change, covering the likely cost, the number and availability of the people required, the elapsed time and any new infrastructure element required. That's all for today. یہاں تک ہم نے چینج کنٹرول بورڈ کیا ہوتا ہے, اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے, ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھا. ٹائپ آف چینجز کیسے ہوتی ہیں, اس کے فردر کنٹرول ٹائپس کیا ہوتی ہیں, ان سارے ایسپیکٹس کو آج ہم نے انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول کے لحاظ سے ہم نے اسٹڈی کیا. جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں اسی کی سی اے بی کنسیڈریشن اور انہی جو ہم نے ایک ورک فلو, سیمپل ورک فلو میں نے آپ کو بنا کے دکھایا, اس ورک فلو یا اس چینج کنٹرول انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول سسٹم کا جو ورک فلو ہے اسی کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے اور اس کے فردر ایسپیکٹس کو ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. آلسو ویل ٹاک اباؤٹ دا کنٹرول آف دا اسکوپ. سو ٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. ویل سی ایچ ادر نیکسٹ ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.